اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے چاہنے والوں میں ہمیں پیدا کیا. یہ امام اہل سنت فاضل بریلوی کا احسان ہے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جبل پور والوں کو کہنے کی تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جبل پور کا تعلق اعلیٰ حضرت سے اتنا قریب ہے جتنا تمہارے جسم سے تمہارے کپڑے کا بھی نہیں. کو جو آپ کے حج کے سفر ہیں، دیگر سفر ہیں، میں بہت شوق سے پڑھتا ہوں، بار بار پڑھتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت اپنا اگر شوق سے کہیں سفر کرتے تھے تو جبل پور کا ہی ذکر، اور جبل پور کا ذکر حضور مفتی اعظم ہند کی زبان سے بھی ملفوظات شریف میں لکھا ہوا ہے. میں اب تک تو نہیں دیکھا جبل پور، لیکن یہاں کوئی دھواں دھار گھاٹ ہے، یہ ہم نے اعلیٰ حضرت کی کتاب میں پڑھا ہے. یہاں کے سیر و تفریح کے متعلق، یہاں کے حالات اور یہاں کی خوشنما منظر کو وقت کا ایک عظیم پرہیزگار متقی مفتی اعظم بیان کرتا ہے تو یقیناً جبل پور میں کوئی تو خاصیت ہوگی. اس لیے اب تمہاری ذمہ داری 10 گنا بڑھ جاتی ہے کہ تمہارا راستہ اب وہی راستہ ہونا چاہیے جو جبل پور سے بریلی تک جاتا ہو، اور بریلی سے اجمیر، اجمیر سے بغداد، بغداد سے مدینے تک. اس کے علاوہ بیچ میں کہیں کوئی دوسرا راستہ آتا ہو تو آپ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا تم امانت ہو اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت سے تمہاری نسبت ہے، اس لیے ادھر ادھر کے چکر میں مت جاؤ. اس لیے کہ آج کے حالات ایسے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا کی چکا چوند کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. ہمارے بہت سارے نوجوان ایسی تنظیموں میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے آج ہی کے حالات میں دیکھ رہا ہوں، صرف لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے متعلق بات کرتے ہیں، اور عام نوجوان ان کے ان دعووں میں پڑھ کر کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ تمہیں پتہ نہیں یہ پنچر گاڑیاں ہیں، یہ آگے نہیں جائیں گی. صرف اوپر سے خوشنما نظر آتی ہے، یہ آگے نہیں لے جا سکتی. بدعقیدہ ہے، ان کے اندر گستاخیوں کے بہت سارے میل ہیں. اس لیے میرے عزیزو ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے انشاءاللہ وہ مدینے تک تمہاری رسائی کرے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ عشق رسول کی دولت دی ہے. ہمیں حضور کی محبت میں تڑپنا سکھایا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر عضو پر جس نے سلام بھیجا ہے، اور جو خود مدینہ طیبہ حاضر ہو. لوگوں نے، اوروں نے مدینے میں کیا کیا مانگا ہے، بہت کچھ مانگا ہوگا، لیکن وقت کا امام جب مدینے میں حاضر ہوتا ہے تو کیا مانگتا ہے جانتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حضور سے کیا مانگا تھا آپ کو پتا ہے؟ بہت سارے لوگ اپنی دنیا، اپنے اولاد، اپنے بزنس، اپنے رشتہ دار بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آیا ہوں آپ کے دربار میں، بس یہ ہے کہ قبر انور سے باہر آئے، میں بالمشافہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں حالت بیداری میں دیکھنا چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وہ امام ہیں ہندوستان کے جو دن بھر کھڑے رہے، دوسرے دن بھی کھڑے رہے، لیکن زیارت نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک نعت لکھی تھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے تیرے دن ہے بہار پھرتے. اخیر میں اعلیٰ حضرت نے غم کے مارے یہ کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. جب اعلیٰ حضرت گئے دوسرے دن آئے، اللہ اکبر، فرمایا گیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، سبحان اللہ اپنا دیدار کروایا. اور جیسے ہی اعلیٰ حضرت نے میرے آقا کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، خواب میں تو بہت بار دیکھا ہوگا، جب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تو وجد میں آ کر کہنے لگے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. عزیزان گرامی، اس اعلیٰ حضرت کی بات میں کر رہا ہوں جس نے ہمیں عشق رسول میں تڑپنا سکھایا. آپ ان کے کلاموں کو پڑھیں، سوائے مدینے کی محبت اور میرے آقا کی محبت کے اور کیا ملے گا، اور کیا ملے گا. اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں لکھے، زندگی بھر میرے مصطفیٰ کے نغمے لکھے ہیں.
جب یہ ظالم کتے بھونک رہے تھے میرے آقا کی شان میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پاک کو پاگلوں بچوں کی طرح کہتے تھے، حضور کے پیٹھ پیچھے کے علم نہ ہونے کی باتیں کی جاتی تھی، حضور کے خیال کو، نماز میں آنے کو، جانوروں کا خیال، معاذ اللہ رب العالمین، یہ بھونڈے بھونڈے اور گندے گندے الزامات جب کتابوں میں چھپنے لگے تھے، آپ کو پتا ہے پورے ہندوستان بھر میں ہمہ وقت ایک قلم چل رہا تھا، وہ بریلی کا قلم تھا، اور وہی قلم آج تک ہمیں تقویت دے رہا ہے، ہمیں تقویت دے رہا ہے۔ سچ بتاؤ، آج بھی بہت سارے گستاخ منہ پھاڑے ہوئے میدان میں آتے ہیں، ہاں کبھی حضور کی شان اور حضور کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ وہ پاکھنڈی ہیں جو کبھی باہر نہیں آ سکتے، یہ بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ پوری گاڑی میں ہی چلا رہا ہوں، گاڑی جب آگے چل جاتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے وہ تو گاڑی بیل چلا رہے تھے، کتا تو خاموش نیچے تھا۔ ان لوگوں کی حالت وہی ہے، گوفے میں بیٹھ کر ان کو ایسا لگتا ہے ہم پوری کنٹری چلا رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، بیل گاڑی کو آگے جانے دو، پھر تمہاری تنہائی پتہ چلے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو بھونکتے ہیں، اس وقت الحمدللہ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اپنے غموں کو اگر ہلکا کیا جاتا ہے یا ان ظالموں کو منہ توڑ جواب دینے کی اگر طاقت کہیں سے ملتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے قلم سے ملتی ہے، اعلیٰ حضرت کے قلم سے ملتی ہے۔ جب یہ کتے بھونکتے ہیں نبی پاک کی ذات پر وہ ایسے تھے ویسے تھے، تب ہم سینہ تان کر کہتے ہیں تم کیا کہو، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت ہمیں یہ حوصلہ دیتے ہیں، سنیوں کان کھول کر سن لو، کوئی کچھ کہے لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تم کیا سمجھ رہے ہو کل صبح تک منائیں گے یہ جلسے، 4 دن تک منائیں گے یہ جلسے، 8 دن تک منائیں گے یہ جلسے؟ ارے ہو سکتا ہے مجھے ایک کو پھانسی دے دو گے، مجھے ایک کو جیل میں ڈال دو گے، ایک چراغ بجھاؤ گے میرا رب تعالیٰ 1000 چراغ میرے آقا کی محبت کے اور روشن فرمائے گا، اور پھر یہ ہر سنی پکار کر کہے گا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل پارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں ایک اور بات بتا، ارے زمانہ ہو گیا 1400 سال ہو گیا، ابھی کب تک مناؤ گے؟ ہم تو کہہ دیے جواب حشر تک ڈالیں گے، حشر تک منائیں گے۔ کیوں؟ اس کی بھی دلیل ہے ہمارے پاس۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے گھر بچہ ہوا، جس دن ہوا اس دن خوشی منا لیے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس کو میلاد کا دن کہتے ہیں، ولادت کے دن۔ یہ کیا ہر سال منایا جائے گا؟ تم برڈے مناؤ چلے گا، بڑے بڑے کیک کاٹو چلے گا، اس کی دلیل کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سال میلاد پر ہر سال کھجلی، ہر سال کھجلی، دلیلیں۔ اب سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیا اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہے نہیں، وہ چلے گئے قبر میں معاذ اللہ۔ ان کا کہنا گستاخی کے طور پر، یقیناً حضور قبر میں گئے، روپوش تو ہوئے ہیں، لیکن یہ جس طرح کہتے مر کر مٹی میں ملے، جس گستاخی کے ساتھ ہم ان ظالموں کی سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، اب تک کیوں منا رہے ہو؟ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں دلیل کے ذریعے۔ دیکھیے آپ یہاں شادیاں ہوتی ہیں، پنڈال سجتے ہیں، کس کے لیے سجاتے ہیں؟ دولہے کے لیے۔
दूल्हे के लिए सजाए जाते हैं, पिंडाल सजाया, स्टेज लगाया, कुर्सी बिछाई, दूल्हा आया, निकाह के होता है होगा ना आपके यहाँ, हॉल में शादी होती होगी या पिंडाल में होती होगी, जहां पर भी होती होगी शादी में सजाते हैं ना थोड़ा बहुत, या समझ लीजिए अभी ये स्टेज ही सजाया। अगर मैं हमारे लिए हमारे आने से पहले कुर्सी भी थी, उलमा भी थे, ये कुमकुमे, लाइटिंग सब कुछ, लेकिन अब एक बात बताओ, दूल्हे का शादी में बैठना, बारातियों के बीच निकाह हो गया, दावत खत्म हो गई, शाम को जब दूल्हा रुखसत हो गया, जब चला गया, तो क्या वो सजावट वैसी रखी जाएगी? नहीं, शाम होने के बाद तो फिर वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अब ये स्टेज भी देखो, कल तक ये लाइटिंग भी निकाल ली जाएगी, ये स्टेज भी बदल दिया जाएगा, कुर्सी भी चली जाएगी, ये जितने बैठे हुए ये भी सब बिखर जाएंगे, सब चले जाएंगे। होता यही है, शादियों में भी यही होता है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हे के लिए सजाया गया है, और दूल्हा शादी होने के बाद चला गया तो सजावट भी खत्म हो गई, निकाल ली जाती है, फूल भी निकाल लो, लाइटिंग भी निकाल लो, कुमकुमे भी निकाल लो, कुर्सियां भी, शामियाने भी, बिछाने भी, कुर्सियां सब चली जाती है, दूल्हा गया तो खत्म। अब मैं तुम्हें बताता हूं अजीजा ने गिरामी, ज़हन में एक बात याद रखना, ये कायनात जितनी भी सजाई गई है वो मेरे मुस्तफा के लिए सजाई गई। वो जो न थे तो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो हाँ, ये बात सबको पता है। अब सुनो, हदीसों की रोशनी में उसके मफाहिम से अखज़ करते हुए बात अर्ज कर रहा हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये जमीन बिछाई गई है, ये आसमान का छत ताना गया है, और उसमें चांद, सूरज, सितारे झिलमिलाए गए हैं, उनमें रोशनियां दी गई है, समंदरों की वहां पर लौटे, समंदरों की मौजें, लहरें और दरख्तों के कुमकुमे, पूरी दुनिया भर को अल्लाह ने फूलों की जीनत दी है। और फिर इतना सजाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों की बारात भी भेजी है, इसलिए कि दूल्हा आने वाला है। कायनात को रब ताला ने सजाया, चांद को, सूरज को, सितारों को जो रोशनी दी वो मेरे आका मुस्तफा करीम की आमद के लिए दिया गया, अंबिया को भेजा गया, जमीन को बिछाया गया, आसमान का छत ताना गया, सब हो गया। अब सुनो, कायनात का वाका मौला, दोनों आलम का दूल्हा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को बीबी आमिना के घर तशरीफ लाया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आए। फिर आपने अपनी जाहिरी 63 साल की जिंदगी गुजार ली। अब जो बात कहने जा रहा हूं तवज्जो से सुनना, अब जो बात है इनके मुंह पर मट्टी पड़े, जो एतराज करते हैं, कहते हैं ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, आप क्यों मनाते हो? सुनो, कायनात का एक दस्तूर, एक कानून भी मैंने तुम्हें बताया, दूल्हा जब चला जाता है तो सारी सजावट चली जाती है। 63 साल के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई और हुजूर अपनी कब्र अनवर में तशरीफ ले गए। अब जिस रसूल के लिए ये कायनात सजाई गई थी, इसको भी चले जाना चाहिए था। अब मैं पूछता हूँ लोगों, आंख खोल करके देखो, चांद अभी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? सूरज अभी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? सितारे अभी झिलमिलाते हैं कि नहीं? समंदर की लहरें अभी भी मौजूद हैं, दरख्तों के कुमकुमे अभी भी मौजूद है, जमीन का बिछौना भी है, आसमान का छत भी है, सब कुछ मौजूद है। क्यों? दुनिया का कानून तो ये है, दूल्हा जब चला जाता है तो सजावट भी चली जाती है। ये सजावट अभी क्यों बाकी है? अभी क्यों बाकी है? फिर तुम्हें ये सारी सजावट चीख चीख करके बताएगी, ऐ नादान, चांद अभी चमक रहा है, सितारे अभी झिलमिला रहे हैं, जमीन अभी बाकी है, आसमान अभी बाकी है। ये इस बात की अलामत है कि दूल्हा सिर्फ कब्र में गया है, अभी उसी की सल्तनत क़यामत तक बाकी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही सल्तनत और हुकूमत आज भी बाकी है, बस वो रूपोश हुए हैं, जिसको समझने के लिए फिर बरेली जाना पड़ेगा। आला हज़रत कहते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बस मेरी चश्मे आलम से छुप गए हो या रसूल अल्लाह, लेकिन अभी भी अपने कब्र अनवर में जिंदा है। इसलिए कि जिंदों के अहकामात नाफिज हुए। हुजूर की बीवियों से कोई दूसरा निकाह कर सकता है? ये मसला आपको मालूम है कि नहीं मालूम?
हुजूर की वफात के बाद हुजूर की जो बीवियां हैं उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात, उनसे कोई दूसरा निकाह नहीं कर सकता। जबकि हमारा और तुम्हारा हाल ये है, हम अगर मर गए हमारी बीवियां इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर सकती हैं कि नहीं? हलाल है हमारी बीवियों के लिए, इद्दत के बाद दूसरा निकाह कर सकती है। लेकिन रसूल की बीवियां किसी और से निकाह नहीं कर सकती। क्यों? इसलिए कि शोहर के जिंदा होते हुए बीवी किसी और के निकाह में नहीं जा सकती। हाँ, उनके शोहर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाहों से ओझल हुए हैं, अपनी कब्र अनवर में जिंदा। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विरासत भी तकसीम नहीं हुई। जो लोग ये बहुत सारे बातें फैला करके लोगों में हमारे आज मसाइल खड़े करते हैं, हुजूर की विरासत थी और उसको सहाबा ने बांटने नहीं दिया। तुम्हें क्या पता, नबी पाक ने खुद फरमाया अंबिया इकराम की विरासत नहीं बांटी जाती। अंबिया इकराम की विरासत इल्म है, वो इल्म तकसीम होता है। बाकी जो माल है, जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको विरासत में नहीं तकसीम किया गया, वो पूरी उम्मत का है। उसके लिए भी हम ये कहते क्यों? इसलिए कि विरासत मर जाने के बाद होती है, मुर्दों के लिए। मर गए, इंतकाल कर गए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। बेशक बेशक हक है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी हम हश्र तक मनाएंगे, हश्र तक मनाएंगे। इसलिए कि हम अपनी जानों पर और अपने दिलों पर उन्हीं की हुकूमत को तस्लीम करते हैं। अब जो बातें अहम हैं वो सुनो मेरे। जब आप यहाँ तक आ गए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए, आप सेंसिटिव है, जज्बाती है, मुझे पता है या नहीं है? एक बात याद रखो, करंट का तार जो है ना, करंट के तार को छूने से जैसे आदमी को बहुत तेज करंट लगता है, इसी तरह एक बात याद रखना, तुम्हारे जिस्मों में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिल में हुजूर की मोहब्बत उस करंट से ज्यादा दौड़ना चाहिए। कोई अगर उधर उंगली भी लगाए तो उसे शौक लगे कि बहुत सारी चीजों को तू छेड़ सकता है, मेरे मुस्तफा की इज्जत पर उंगली नहीं उठा सकता। बेशक बेशक हक है, हक है। तुम्हें इतना बनाना होगा अपने आप। मैं कंप्रोमाइज करता हूँ बहुत सारी बातों। हो सकता है मुझे 4 दिन भूखा रख दिया जाए, रोटी ना मिले, चावल ना मिले, पानी ना मिले, बिजली ना मिले, कपड़े ना मिले, सब्र कर ले। औलाद नहीं मिली, सब्र कर ले। बहुत सारी बातों पर तुम समझौता कर सकते हो, लेकिन मुसलमान वही है जो मेरे मुस्तफा की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं करता। क्योंकि हर मुसलमान का ये नारा है, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए कोई समझौता नहीं होगा। अब यहाँ आज की ये जरूरत है मेरे अजीजों, आज की जरूरत है। मैं आपको उस इश्क की वादी में ले जाना चाहता हूँ जहाँ बरेली के इमाम ले गए थे। आज उसी बात की जरूरत, उस इहया की जरूरत है। नौजवान तबके के चेहरों पर आज दुनिया हुजूर को ढूंढ रही है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश रही है। काश तुम अगर हुजूर के अखलाक को लेकर मैदान में उतर जाते। मीलाद का मौसम करीब आ रहा है, सिर्फ झंडे लगाना, सिर्फ कुमकुमे लगाना ये खुशियों की इजहार की एक कैफियत नहीं है, और भी खुशियों के इजहार के तरीके बहुत हैं। हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करना ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक बेहतरीन तोहफा था, बेहतरीन हदिया था। कितने नौजवान ऐसे खड़े हो सकते हैं आज, वो कह सकते हैं मुझे मेरे नबी से मेरी जान से ज्यादा प्यार है, और मैं इस मीलाद में ये साबित कर दिखाऊंगा कि अपनी जिंदगी में अमल करूंगा तो मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करूंगा। सुनो मेरे अजीजों, आज दुनिया फटे कपड़े पहन करके और इधर से उधर फाड़ करके मर्द औरत बन करके फख्र कर रहा है। नहीं देख रहे आप टेलीविजन में? आज की दुनिया में नौजवानों को ऐसा बना दिया गया है कि वो लड़का है कि लड़की पता नहीं चलता। हाँ, उसके बाल अलग, उसके कानों में बालियां भी आ गई, नाक में नथनी भी आ गई, लड़कों की हाथों में बंगड़ियां भी आ गई, और कपड़े भी ऐसे, नौज बिल्लाह, बालों में डिजाइन अलग, दाढ़ी पे डिजाइन अलग।
اس طرح کی بیہودہ حرکتوں پر کوئی فخر کرتا ہے آج اور اسے یہ سمجھتا ہے یہ فیشن ہے، یہ ماڈرن دنیا ہے، تو اے میرے عزیزوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا اس پوری کائنات کا سب سے حسین چہرہ کیا میرے مصطفیٰ کا چہرہ نہیں؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کائنات حسن ہے اور حسن کائنات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کوئی ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ انہیں دیکھنے والے صحابی حسان بن ثابت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اب جب کائنات کا اتنا حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے تو مجھے بتاؤ نوجوانوں اس چہرے کے اقتدا کرنے اور ان کے پیچھے چلنے میں کیا ہمیں فخر نہیں ہونا چاہیے؟ دنیا کو بول کر کے بتاؤ، چیخ کر کے بتاؤ میری داڑھی سے چلتے ہو تو اور چلو اور مرو، میرے امامے سے چلتے ہو کرتے ہو تو اور چلو اور مرو، اس لیے کہ ہم ایرے غیرے نتھو کھیرے کے پیچھے نہیں چلتے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں جس کے ایک چہرے کی تاب کے لیے چاند بھی بے قرار ہے، حوران جنت جس کے دیدار کے لیے بے قرار ہے، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ دیکھنا ایک دن تم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چل کر کے تو دکھاؤ، ہو سکتا ہے دنیا آج تمہیں تانا مارے لیکن ایک دن انہیں ماننا پڑے گا خوبصورتی کسے کہتے ہیں، انہیں ماننا پڑے گا خوبصورتی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہے، خوبصورتی میرے آقا کی غلامی میں ہے۔ میں سنی نوجوانوں سے پوچھتا ہوں فلموں کے پیچھے پڑے ہوئے ایکٹروں کے ایکٹریس کے فین جتنے بھی ہیں، ارے تم جن کے دیوانے ہو یہ صرف ان کی جوانی تک کا ہے، ذرا ان کا بڑھاپا آنے دو، تم دوسرا کوئی ہیرو ڈھونڈ لو گے، ہاں دوسرا ہیرو تمہارا آ جائے گا، ہم اب اس کے فین ہیں، وہ بوڑھا ہو گیا، وہ بوڑھی ہو گئی، ان کی زندگی اتنی ہے، چہرے پر جھریاں آ گئی، پیٹھ جھک گئی، دانت ہلنے لگے تو کہاں کا ہیرو؟ اب زیرو ہو گیا، کچھ بھی نہیں۔ صرف پاؤڈر اور لالی کو خوبصورتی نہیں کہتے، میک اپ کے ڈبے کو خوبصورتی نہیں کہتے، میرے عزیزوں یہاں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا حال یہ ہے جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا خوبصورت لگتا ہے۔ آپ میں سے کوئی آنکھ یہاں موجود ہوگی جو تاج الشریعہ کو دیکھی، تاج الشریعہ کو دیکھی ہوئی آنکھیں کیا نہیں ہیں یہاں پر؟ 70 سال کی عمر میں چہرے پر وہ رعب ہے، چہرے پر وہ خوبصورتی ہے کہ ہزاروں نے لاکھوں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں، پوچھو 70 سال کی، یہاں پر موجود بھی مشائخ ہیں، جبل پور میں بھی موجود ہیں، ان کے حسن کو دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزوں آپ کیا ان باتوں کو نہیں محسوس کرتے؟ آج جو مشائخ ہمارے ہیں 80 سال کے ہو گئے لیکن آج بھی نوجوان ان کے دیوانے ہیں، ان کے فدائی ہیں، ان کے پیچھے چلتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوبصورتی میک اپ سے نہیں آئی ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے آئی ہے۔ حضور کے پیچھے چلو گے دنیا ایک دن تسلیم کرے گی کہ خوبصورتی یہی ہے۔ میں نے خود محسوس کیا، میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، میری عادت ہے کہ جس جگہ بھی جاؤں میں اپنے اسی لباس کے ساتھ جاؤں، میں اپنے امامہ شریف اور اپنے جبے کے ساتھ ایئرپورٹ پہ سے بھی گزرتا ہوں، بہت ساری آنکھیں ادھر سے ادھر ہوتی ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کوئی بھالو آ گیا یا کوئی شیر آ گیا جس کو دیکھنے لگ گئے، بہرحال لیکن کچھ لوگوں کی زبان سے یہ باتیں آئی جاتی ہیں اور چیک کرنے والے کئی مرتبہ ہم سے قریب آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ جو آپ پہنے وہ کیا ہے، کون سا لباس ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ الگ انداز میں جاتے ہو لیکن ہم اس شان کے ساتھ جانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں، اس دن ہم فخر سے کہتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کی سنت۔ جس دن کوئی پوچھتا ہے ہم کہتے ہیں مدینے کے تاجدار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، ہم ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ہیں، تو وہ سلامی لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھا بھی دیتے ہیں اور خوشیوں کا اظہار بھی کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ بہت اچھی چیز لگتی ہے، دیکھنے کا من کرتا ہے۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے میرے عزیزوں، اب
اپنی عزت تم خود سے نہیں کرا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے پاس ہے اور رسول کے پاس ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. اس لیے تم ادھر ادھر کے چکروں میں نہ جاؤ. آؤ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں آ جاؤ. اس میلاد والے آقا کی بارگاہ میں. اب میلاد آ رہی ہے, دنیا کو اب بتانا ہے کہ حضور کے اخلاق کیا ہے, حضور کے کردار کیا ہے, حضور کی سنتیں کیا ہے. محبت کے پیغامات ہمیں پہنچانے ہیں. لیکن آج تمہارے معاشرے جن کاموں میں بدنام ہے, سوچتے نہیں ذرا. میں نے ایک دو نہیں دسیوں شہر ہندوستان کے ایسے دیکھے جہاں ہماری میجورٹی ہے, وہ پورا علاقہ نشہ سے بھرا ہوا. کیوں میرے عزیزوں؟ مسلمان محلوں میں یہ نشہ آیا کہاں سے؟ بیچتے بھی تم ہو, کرتے بھی تم ہو, کراتے بھی تم ہو, اور پولیس اس کے پاس پکڑاتے بھی وہی لوگ ہیں. یہ ایک دو کی جگہ نہیں, کئی جگہوں کی شکایت ہے. تمہیں اندازہ نہیں یہ نشہ کیوں آیا تمہارے درمیان. اس قدر خطرناک نشہ ممبئی کی سرزمین پر سڑکوں پر پڑے ہوئے نوجوان میں نے دیکھے. چند دنوں پہلے, چند سالوں پہلے میرے ساتھ ایک نوجوان بغداد شریف کی زیارت پر آیا تھا, اور آج 8 دن قبل بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا بے ہوش پڑا ہے پچھلے 6 دن سے اٹھا نہیں ہے. کس کام کے لیے؟ ایم ڈی نام سے نشہ لیتا ہے. وہ اس قدر غلیظ پاؤڈر ہے جو ہڈیوں کو گلا دیتا ہے, ہڈیوں کو گلا دیتا ہے. ایک جنازہ ایسا بھی میں نے دیکھا, ایسا بھی دیکھا ہے کہ جس کو نہلانے والا بتا رہا تھا کہ اس کو جہاں سے دباؤ پورا انگلیاں اندر چلی جائے. نشہ کر 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 کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. کتنے ایسے نوجوان ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری لائف ہے, ہمیں جینے تو ہم جو چاہے نشہ کر لیں. نہیں میرے عزیز بچوں, تمہاری اپنی لائف نہیں, یہ رسول اللہ کی امانت ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ تمہاری اپنی ہوتی تو میں کبھی نہیں کہتا کہ جو چاہو کرو. تمہاری اپنی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیت ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. مجھے اس مجمع میں بیٹھا ہوا ایک بندہ بھی کہہ دے, ایک بندہ بھی, کوئی ایسا موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں مدینے کے تاجدار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتا ہوں؟ نعوذ باللہ. کوئی ایسا ہے؟ مر جانا پسند کرے گا, حضور کو ایذا دینا نہیں پسند کرتا. لیکن سنو, میرے آقا کو تکلیف کس بات سے ہوتی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے امتیوں, اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو مجھے اس کا درد ہوتا ہے. جس رسول کو ہمارے تلووں میں چبھے ہوئے کانٹے کا احساس ہے, اور آج ہمارا نوجوان اپنے آپ کو نشہ میں ایڈکٹ بنا کر کے اس رسول کو کتنی اذیتیں پہنچاتا ہے. تمہیں کیا خبر؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جبل پور میں عیاشی کر رہا ہوں, کس کو کیا خبر ہے؟ حدیث میں ہے ہر جمعرات کو فرشتے تمہارے اعمال نبی پاک کے پاس پہنچاتے ہیں. ہر جمعرات کو. کل جمعرات ہے نا, ہر ہفتے جمعرات شام کو فرشتے مقرر ہیں, ہم سب کے اعمال رسول اللہ کی قبر کے پاس لے جاتے فرشتے, اور نام کے ساتھ بتاتے, باپ کے نام کے ساتھ, فلاں کا بیٹا فلاں ہفتہ بھر یہ کام کرتا رہا. میرے آقا فرماتے ہیں جب تمہارے برے اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, اور جب اچھے اعمال پہنچتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں, اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتا ہوں. اے سنی مسلمانوں, اے نوجوانوں, کتنے ہفتے ایسے گزر گئے, کتنی جمعراتیں چلی گئیں, ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے اعمال پہنچائے؟ کتنے جمعراتیں فرشتے ہمارے کیا کیا اعمال لے کر کے گئے ہوں گے. اس لیے توبہ کر لو. اگر ہمارا کوئی بچہ ان غلیظ کاموں میں ملوث ہے تو فوراً واپس آ جائے, واپس آ جائے. تجھے اس کام کے لیے نہیں بنایا گیا, دنیا نے جان بوجھ کر تمہارے محلوں میں یہ پہنچایا ہے. میں آپ کو بتاؤں حقیقت کیا ہے, حقیقت کیا ہے, کیوں پہنچایا گیا, تمہاری یہاں کیوں ہے,
اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے اس روئے زمین پر شیروں جیسے جینے والی کوئی قوم ہے تو محمد عربی کے غلام ہیں، اور یہ جب تک ہوش میں رہیں گے دوسروں کے لیے مشکل کھڑی کریں گے، دوسروں کے لیے جینا مشکل ہوگا۔ اس لیے ان کو سلائے جاؤ، ان کو مارے جاؤ، ان کو نشے میں برباد رکھو، ان کو انلیگل کاموں میں ڈالے رکھو۔ یہی تو دنیا چاہتی ہے، تم ان ایجوکیٹڈ رہو، تمہاری رپورٹیں تو بہت پہنچتی ہیں لیکن تمہاری تعلیم کی طرف کس کی کو فکر بھی نہیں ہے، کوئی نہیں چاہتا۔